نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس سے پہلے والا لیکچر یعنی ایپیسوڈ 42 آسان حساب کے بارے میں تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی مشکل حساب کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا ان سے مشکل حساب دیا جائے گا۔ اس لیے دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، اور جس کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اس کا دیا گیا تو وہ خوشی سے اپنے سب ملنے والوں کو، گھر والوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اور بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25 سے 29 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور جیسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا، کاش وہی دنیا کی موت فیصلہ کن ہوتی، افسوس میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، افسوس میری حکومت بھی جاتی رہی۔ کیونکہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی علامت ہے، اس لیے ایسا انسان کاش کاش کر کے باتیں کرے گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں دنیا ہی میں جو مر جاتا تو پھر زندہ نہ اٹھتا، یعنی کہتا کہ کاش مجھے بتایا ہی نہ جاتا، کیونکہ سارا حساب ان کے خلاف ہوگا، اور کہے گا کہ جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جا و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نہ آئی، اور آج میں اکیلا ہی یہاں سزا بھگتنے پر مجبور ہوں، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ اور ایسے برے لوگوں کے ہی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 10 سے 15 تک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ ان ربہ کان بصیرا۔ فرمایا اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹ پیچھے دیا جائے گا وہ اپنی موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا مسرور تھا اور سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹنا ہی نہیں۔ پلٹنا کیسے نہیں؟ اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا، واہ ویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو ساری کی ساری فیلنگ جو دنیا میں ہر انسان کی ہوتی ہے ویسی ہی فیلنگ وہاں پہ بھی ہوگی کہ وہ درد سے چیخے پکارے گا اور بہت زیادہ پچھتائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات میں مگن تھا، اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش رہتا تھا، کوئی بھی اس کو آخرت کا فکر نہیں تھا، کہ اس کا خیال تھا کہ لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا بلکہ ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کا مشکل سے مشکل حساب لیا جائے گا، بار بار پوچھا جائے گا تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، پھنس جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ آپ پر فدا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو شخص داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا، تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ پہلے بھی حدیث سنائی جا چکی ہے، لیکن یہاں پہ بھی سنانا ضروری تھی۔ اور ایک حدیث کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کے حساب پر بحث شروع ہوگی وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جسے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو محض اعمال نامہ دکھانا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ وہاں پر اگر اس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ خوش تو ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اب اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، حساب تو اس کا بھی ہوگا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے لے کر انہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا، انہیں رسوا کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق ان سے نرمی برتی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے والے فرشتے، اولیاء اور صلحاء وغیرہ کھلے عام گواہی دیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، خبردار رہو، ایسے ظالموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ ایک آخری حدیث آپ لوگوں کو اور بتانے والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکل حساب کس انداز میں لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے گا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ تو معاملہ سخت قسم کا ہوگا ہی، لیکن مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ریاکاری کی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، لوگوں کی بلے بلے بٹورنا چاہی، اور اس نے جھوٹی اور باطل عزت لوگوں سے پائی۔ استغفر اللہ، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو کوشش کے باوجود کبھی کبھی دل میں کوئی ریاکاری آئے، کوئی ایسا وسوسہ آئے، کوئی خیال آئے،
تو فوراً پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے۔ اور قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی، جو لوگوں کے حقوق مارے گئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ مارا، وہ ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ آپ اپنا خاص خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔